بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف میں یہاں پر سخاوت یہ بخشیدن کے معنی کے اندر ہے۔ کرم اور سخاوت کے متعلق فرق وغیرہ کا بیان پچھلے سبق کے اندر بیان کر چکے ہیں، جس کا اصل یہ ہے کہ کرم عام ہے اور سخاوت اس کا ایک فرد ہے اور فرد اشرف ہے، اور چونکہ اس کی فضیلت میں کئی طرح کی روایات موجود ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ سخاوت ایک درخت ہے بہشت کے درختوں میں سے، کہ اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، پس وہ شخص ان شاخوں میں سے کسی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، وہ شاخ اس کو بہشت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، اور اس طرح بہت کثرت سے اس کی صفات وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے سعدی علیہ رحمہ اس کا بیان فرما رہے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار، سخاوت منع سخاوت کند منع کرتا ہے نیک بخت میں، نیک بخت اختیار منع پسند۔ نیک بخت سخاوت پسند کرتا ہے کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کیونکہ سخاوت سے مرد نصیب والا ہوتا ہے۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، بلطف و سخاوت لطف مہربانی، سخاوت جہانگیر جہان کو فتح کرنے والا باش میں نہ ہو، مہربانی اور سخاوت کے ساتھ جہان کو فتح کرنے والا ہو، جہان کو لینے والا ہو۔ در اقلیم لطف و سخا میر باش، مہربانی اور سخاوت کی ولایت میں سردار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سخاوت اور مہربانی یہ ایسی عمدہ صفتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ مسخر اور فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مہربانی اور سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، ایسے شخص کو امیری اور سرداری کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت صاحب دل لوگوں کا کام ہے۔ سخاوت بود پیشہ مقبلاں، سخاوت مقبول لوگوں کا طریقہ ہے، مقبول لوگوں کا، اقبال مندوں کا۔ تو فرماتے ہیں سخاوت مقبول لوگوں کا طریقہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صاحب دل اور صاحب بخت ہوتے ہیں، سخاوت کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ترغیب دے رہے ہیں اس کی طرف کہ بھئی آپ بھی صاحب دل بنیں اور مقبول لوگوں میں آپ بھی اپنا نام لکھوائیے۔ جب آپ سخاوت کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو آپ کا نام جو ہے وہ بھی صاحب دل لوگوں اور مقبول لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرماتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر مالک نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آگے فرماتے ہیں سخاوت میں سے عیب را کیمیاست، سخاوت کھوٹے تانبے کے واسطے کیمیا ہے۔ سخاوت میں سے عیب را کیمیاست، سخاوت میں سے عیب کھوٹے تانبے کے لیے کیمیاست، کیمیا ہے۔ کیمیا اس علم اور صنعت کا نام ہے جس میں نباتات مخصوص وغیرہ کے استعمال سے تانبے وغیرہ کو سونا اور چاندی بنانے کا بیان ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ معلوم ہے تو وہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سخاوت یہ کھوٹے تانبے کے لیے، یعنی جیسے کہ نباتات کے ذریعے سے سونا بن جاتا ہے، تو ایسے ہی سخاوت کرنے سے وہ آدمی جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ بھی اعلیٰ مرتبے کا انسان بن جاتا ہے۔ سخاوت ہما دردہارا دواست، سخاوت تمام دردوں کے لیے دوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخاوت آدمی کے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، جیسے کیمیا تانبے کو سونا بنا کر اس کے عیب کو چھپا دیتی ہے، یعنی تانبا ایک کھوٹی چیز ہے اور سونا ایک اس کے مقابلے میں بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو جو تانبے کے اندر کھوٹ تھا، عیب تھا، کیمیا نے اس کو چھپا دیا اور اس کو اعلیٰ بنا دیا۔ تو ایسے ہی سخاوت دنیا اور آخرت کے تمام دردوں کے لیے دوا ہے، جیسے کہ وارد ہے کہ صدقہ تو ترد البلا، یعنی صدقہ جو ہے مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سخاوت کرنے سے بھی انسان کیا ہو جائے گا بھئی، اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مشوتا تواں سخاوت بری، کہ گوئے بہی سخاوت بری،
کہ جب تک ہو سکے سخاوت سے بیزار مت ہو۔ تو مشو تا تواں تا پر جو ہے پیش پڑھنا ہے، جب تک ہو سکے سخاوت سے بری، یہ اسم ہے، یعنی بری نہ ہو، جب تک ہو سکے سخاوت سے بری نہ ہو، سخاوت سے بیزار نہ ہو، سخاوت سے دور نہ ہو، کہ گوئے بہی یا سخاوت بری، بری یہ بردن سے فعل مضارع ہے، بردن مصدر، برد مضارع، برد برند بری، تو ترجمہ بن جائے گا کیونکہ بہتری کی گیند سخاوت سے تو لے جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر لفظ بہی جو ہے اس جگہ وہ بہتری اور بھلائی کے معنی میں ہے، اور گوئے بہی بردن کا مطلب ہے بہتری میں سبقت حاصل کرنا اور اس صفت میں اوروں سے بڑھ جانا۔ تو شعر کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی کوشش کرتا کہ سخاوت سے جدا اور بیزار مت ہو، یعنی جب تک ہو سکے کوشش کر اس بات کے اندر، کوشش کر اس بات کے اندر کہ سخاوت سے جدا اور بیزار نہ ہو، یعنی سخاوت کو ترک مت کر، کیونکہ تو اس کے سبب سے بہتری حاصل کرے گا اور نیک نام ہو جائے گا۔ تو اس نیک نامی حاصل کرنے کے اندر فرماتے ہیں دوسروں کے ساتھ جب آپ مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے مال کو اپنی ضرورت سے جتنا زیادہ ہے اس کو اللہ رسول اور یتیم و مسکینوں پر اس کو لوٹا دیں، خرچ کر دیں، تاکہ آپ کا نام دنیا جہان میں کیا ہو، مشہور ہو جائے، اور ادھر جب آپ کی نیت وہ صرف رضا الہی ہوگی تو اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، دنیا کو فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا فائدہ